من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. کے آج کے مخبر وقت انڈیا صاحب بہترین شاعر بھی ہیں اور ماہر اخباریات بھی ہیں. پھر بھی میں ان کے سامنے ایک چھوٹی سی غزل جاوید کے نام اور کہتا ہوں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ نہیں صبح و شام پیدا کر. نیا زمانہ نہیں صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو. سکوت دادا وہ گل سے کلام پیدا کر. سکوت دادا وہ گل سے کلام پیدا کر. اٹھا نشی شجرانے فرنگ کے اقسام. اٹھا نشی شجرانے فرنگ کے اقسام. سفال ہند سے مینا و جان پیدا کر. سفال ہند سے مینا و جان پیدا کر. مشاخ تاب ہوں میری غزل ہے میرا سمر. مشاخ تاب ہوں میری غزل ہے میرا سمر. میرے سمر سے میں لال افام پیدا کر. اور میرا دریغ امیری نہیں فقیری ہے. میرا دریغ امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. میں اب جناب امتیاز الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 895 کی محفل اقبال شناسی کو مخاطب کرے. اس وقت آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اقبال اور اقبال اور نوجوانوں میں ملت. یہ اقبال کے بارے میں کیا کہا جائے کہ اکثر لوگوں تک سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے اقبال کو فلسفی کہتے ہیں. شاعر تو وہ نہیں دیے اور ایسے شاعر ہیں کہ جیسا کسی نے
کہا کہ اقبال کے بعد اردو میں کوئی عظیم شاعر پیدا نہیں، غالب کے بعد اقبال اور اقبال کے بعد اب تک کوئی ان کا مقبلہ شاعر پیدا نہیں، اور وہ مفکر بھی تھے، فلسفی بھی تھے، شاعر بھی تھے اور مسلم قوم۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے کلام کو ہمیشہ بامقصد بنایا، یعنی ان کی ابتدائی شاعری میں کچھ اشتہار تھا مل جائے تو الگ بات ہے، ورنہ جو کچھ بھی ان کی شاعری ہے اس میں بیان چنانچہ خود اقبال نے کہا ہے کہ عجب نہیں کہ پریشان گفتگو میری، عجب نہیں کہ پریشان گفتگو میری، فروغ صبح پریشان نہیں میری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یعنی جب قسم کی پریشانی ہے اور لوگوں کو جگانے کی کیفیت، تو اقبال اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ اگر صبح کا وقت آپ چہل پہل نہ دیکھیں تو وہ صبح نہیں معلوم۔ مثال کے طور پر رات بھر لوگ سکون کی نیند سوتے ہیں، سڑکیں سنسان رہتی ہیں، لیکن جہاں سورج طلوع ہوا ہر آدمی اپنے کام پر نکل جاتا ہے۔ اسکول کے بچے اسکول جا رہے ہیں، دفتر کو نکل رہے ہیں، اخبار والے الگ پھر رہے ہیں، دودھ والے پھر رہے ہیں، اور دکانیں کھل گئی ہیں، چہل پہل۔ اگر صبح کی یہ کیفیت نہ ہو تو پھر معلوم نہیں ہو کرنے کو صبح ہے یا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو جگا رہا ہوں، وہ ایک طرح کی صبح کا اعلان کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے اگر ایک چہل پہل ایک پریشانی سی ہے میری گفتگو میں تو آپ کو اس کو تعجب کرنا نہیں چاہیے۔ اور اقبال کی جو امیدوں کا سب سے بڑا مرکز رہا ہے وہ نوجوان، اس لیے کہ جو لوگ بوڑھے ہو چکے اب ان سے زیادہ توقع کسی کام کی یا کسی انقلاب کی نہیں کی جاتی۔ نوجوانوں سے ہمیشہ اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک انقلاب لائیں گے اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے اور اپنے آپ کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ اقبال کے سارے کلام میں جو زیادہ اصرار ہے اور شد و مت کے ساتھ تقاضا ہے تو وہ نوجوان سے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے اپنے بیٹے جاوید کا نام لیا ہے وہ دراصل نوجوان نسل سے ان کا خطاب ہے۔ چنانچہ جاوید نامہ جو کتاب ہے جس کو ان کا شاہکار سمجھا جاتا ہے اور جو فارسی میں ہے وہ صرف جاوید کے لیے نہیں ہے بلکہ ساتھ ہی نوجوان نسل کے لیے۔ چنانچہ اس کے آخر میں ایک نظم ہے کتاب جاوید، تو وہ نسل کی جو ہے نوجوانوں سے نوجوان نسل سے جو اقبال کو توقعات ہیں وہ اس میں ظاہر ہے۔ تو آج کی اس نشست میں جو اردو کلام اقبال کا ہے اور اس میں جہاں جہاں نوجوانوں سے ان کا خطاب ہے وہ میں آپ کو اس کے بارے میں سناؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں ایک نظم اقبال کی خطاب بجوانان اسلام، تو کتاب کے نام یہی ہے کتاب بجوانان اسلام، جوانان اسلام، نوجوان بھی ہو سکتا ہے لیکن ہے یہ۔ تو اس میں اقبال تمام نوجوانوں کو اپنے ماضی کے ورثے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد کیا تھے اور تم کیا ہو۔ تو نظم کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے، کبھی یہ نوجوان مسلم
تدبر بھی کیا تم نے وہ کیا گردن تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. گردن بولتے ہیں آسمان. تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ آج کا نوجوان تارا نہیں, ستارہ نہیں ہے, بلکہ ٹوٹا ہوا تارا ہے اس آسمان کا جو پہلے تھا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آبوں سے محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں نے تاجے سر ڈھارا. تارا بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس پر فتح پائی. تمدن آفری خلاق آئین, خلاق آئین نے جہاں ڈاری وہ صحرائے عرب یعنی شکر بالوں کا گہوارہ. یعنی حالانکہ ان کا جو اس زمانے میں جو عربستان تھا وہ علم کے مقابلے میں بہت پیچھے تھا اور ان کو لوگ بس شکر بان کے نے چلانے والا یہ سمجھتے تھے. تمدن آفری خلاق آئین نے جہاں ڈاری وہ صحرائے عرب یعنی شکر بانوں کا گہوارہ. سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں, باغ و رنگ و خط و خط کے حاجت ہوئے مستیارہ سینا روئے دیوارہ. تو یہ میری جو شان ہے وہ فخر سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کو اپنایا. گدائی میں بھی وہ اللہ والے سے حضور اتنے کہ منیب کو گدا کے گھر سے بخشش کرنا تھا یارہ. یعنی ان کو پیسے والے لوگ بھی جو ہے بجلی چاہتے تھے کہ ان کو کچھ خیرات کی جائے, کیونکہ ان کا تو ان کی جو خودداری تھی اور ان کی جو غیرت تھی, ان کی زیادت تھی کہ کوئی ہمت نہیں کرتا تھا, وہ اپنے حال میں مست تھے. عورت میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے, جہاں گیر ہو جہاں دار ہو جہاں بات ہو جہاں آرا. جہاں گیر یعنی پوری دنیا میں ان کا وہ دبدبا کا حکومت تھی. یعنی بغیر حکومت کے لیے وہ جہانگیر لگتے تھے. اور جہاں بات تھے کہ وہ جہاں دنیا کو چلانا جانتے تھے. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں, مگر تیرے تخیل سے فضول کر کے تو نظارہ. یعنی اگر میں ان زمانے کی کیفیت اور ان لوگوں کی جو شان تھی اور ان لوگوں کی جو کیفیت تھی, اگر میں وہ بیان کرنے کے لیے الفاظ کا استعمال کروں تو تم اس کو سمجھ نہ سکو گے, کیونکہ تمہارے خیالات میں ابھی وہ بات نہیں ہے کہ تم اس بڑائی کو سمجھ سکو جو ان کے اندر تھی. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار ہو کردار, تو ثابت ہو سکیا. یعنی وہ سراپا عمل تھے, جبکہ تو عمل کا دور دور تک تمہارے پاس پتہ نہیں ہے. گواہی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. یعنی ہم نے اپنے اسلاف یعنی اپنے جو بزرگ تھے ان کی چھوڑی ہوئی جو روایتیں تھیں, جو ان کا سینس آف ویلیوز تھا, اس کی ہم نے کبھی قدر نہیں جانی. یہی وجہ ہے کہ آج تم لوگ یا ہم خود بھی اتنے یعنی پسماندہ ہو گئے. حکومت کا تو کیا ہونا کہ وہ ایک عارضی ہے. یعنی ایک زمانہ تھا کہ عربستان سے لے کر اسپین تک اسلامک اسٹیٹ کا افریقہ میں تھا اور طرف بہتر ہی جا رہا تھا. تو وہ اگر نہیں رہی تو اس کی کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ یہ آنی جانی چیز ہے. حکومتوں کا آنا یا جانا, حکومتوں کا زوال پذیر ہونا. اصل چیز یہ تھی کہ نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ, مگر وہ علم کے موتی. کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. یعنی اصل چیز جو انہوں نے چھوڑی وہ ان کا علم. یعنی اس زمانے میں بھی آبزرویٹریز تھے اور بڑے بڑے فلسفے کی کتابیں, ریاضی کی کتابیں اور کیسے کیسے علم و فنون تھے. ہم نے نہ ان کی قدر کی نہ ان کو آگے بڑھاوا دیا. یہ دیکھ کر کہ جب ان کتابوں سے یورپ کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور ان کے ترجمے
ڈیڈیکیٹ تھا، جو علمیت تھی، اس کو یورپ نے لیا اور اس سے فائدہ اٹھایا. تو آج ہم اس کے جانشین ہونے کی بجائے ہم خود اسے یورپ کے دستگر ہو کے وہاں سے علم حاصل کرتے ہیں. اس کو دیکھ کر دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اس طرح اقبال نے یعنی مسلم نوجوانوں سے یہ خواہش کی ہے کہ وہ اپنے ماضی کو پہچانے اور اپنے آپ کو اپنے بزرگوں کا جانشین ثابت کریں. اسی طرح اقبال کی ایک اور نظم ہے جو بچوں کے کورس میں بھی ہے لیکن ہر ایک کے لیے ہے کہ یارو دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو گرپا دے پھر وادی خارا کے ہر ذرے کو چمکا دے پھر شوق تماشا دے پھر ذوق تقاضا دے محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے پھر چاہے تو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یہ ایک طرح کی دعا ہے کہ گویا پھر سے وہ گزرا ہوا زمانہ آئے اور یہ لوگ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ دنیا ان کی قدر کرے. اس کے بعد اقبال کا بڑا جو کانٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ مسلم قوم میں اتحاد. چنانچہ جیسا مذہبی ڈفرینسز کی بنا پہ مسلک کے اختلاف کی بنا پہ ایسے جیسے لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اس کے اقبال کو خلاف وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک طرح کا اتحاد ہو اور آپس میں ایک طرح کا کانٹیکٹ ہو. جیسے کہ خود سورہ آل عمران کی آخری آیت میں بھی ہے کہ رب قائم ہو. تو اس چیز کو اقبال نے کہا کہ اقبال یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی درخت کی ایک ٹہنی یا ڈالی ٹوٹ کر گر جائے تو آپ لاکھ سر پٹک لیں تو پھر سرسبز نہیں ہو سکتا کیونکہ اس درخت سے اس کا تعلق ختم ہو گیا اور اب اس کے اندر کوئی روانی ایسی نہیں پیدا ہو سکتی جس سے خون دوڑے اور اس کے پتے کرے. تو یہ نظم ہے کہ پیوستہ ہے شجر سے امید بہار. تو امید بہار اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ درخت سے کہیں لگی بھی رہے. ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ. ڈالی مانے شاخ جیسے سب جانتے ہیں. ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار. صحاب بولتے ہیں بادل. تو بہار کا بادل آئے اور برسے تو اس ٹہنی کو اس ڈالی کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. لازوال عہد خزاں اس کے پاس یعنی اس کا زوال ہمیشہ کے لیے ہو گیا اس پہ ہمیشہ کے لیے خزاں آ گئی. کچھ واسطہ نہیں ہے اس سے برق و بارش یعنی پتوں سے شاخوں سے اور پھر کے ہرے بھرے ہو اس سے اس کو کوئی واسطہ نہیں ہے. تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور. وہ مسلم نوجوان سے خطاب کر کہتے ہیں کہ تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور ہے. خالی ہے جیب گل زر کامل عیار. یعنی جو پھول ہوتا ہے اس میں جس کو پولن بولتے ہیں یعنی زمین کی جو ذرات ہوتے ہیں جن سے اڑتی دکھتا ہے تو پھر نیا پودا نکلتا ہے. تو زر کامل عیار بولتے ہیں قیمت کو قدر و قیمت. تو ایسی مکمل قدر و قیمت کا جو ہونا چاہیے پھول کے اندر کا یعنی تیرا جو ہوتا ہے یا اس کی بچوں کے بیجوں کی رہتا ہے اس کو اور وہ جو ہے اسی وقت میں قائم رہ سکتا ہے جب کہ اس کا تعلق پھول کا بچوں کا اپنی شاخ سے جو نغمہ خلوت اور آپ نے طیور رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار. یعنی جو پرندے آگے بیٹھتے تھے وہ بھی اب تیرے پاس سے نکل گئے. شاخ بلیدہ سے سبب اندوز ہو کے تو نا آشنا ہے آئے گئے روزگار. یعنی جو
دنیا کا طریقہ ہے وہ ہمارے یہ جو نوجوان ہیں یا ٹوٹی ہوئی ڈاکیاں ہیں یہ ان سے ناواقف ہیں. اس کے بعد آخری جو کلائمیکس ہے نظم کا وہ یہ ہے کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار کرنا, be in contact, touch, in constant touch with others. یعنی ملت کے ساتھ رابطہ استوار پیوستہ سٹر سے امید بہار سب مل کر ایک رہیں اور امید بہار کسی صورت میں ہو سکتی ہے. اسی طرح اقبال کی غزل ہے کہ اس میں بھی ہوا ستاروں سے آگے جہاں اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, تیری زندگی سے نہیں یہ فضائیں یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. انعام نہ کر عالم رنگ و بو پر, یعنی اقبال جوانوں سے کہتے ہیں انعام نہ کر عالم رنگ و بو پر, چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. اگر کھو گیا ایک نشے میں تو کیا ہم مقامات آہو ہما اور یہ غزل زمانے میں کہی گئی ہے خلافت کا دور ختم ہوا تھا اور جو مسلمانوں کی ٹرکی میں جو حکومت تھی وہ گئی تھی. اگر ہو گیا ایک نشے میں تو کیا ہم مقامات آہو ہما اور بھی ہیں. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا. شاہی اقبال کا بڑا محبوب پرندہ ہے اور ایک آئیڈیل کے طور پر اقبال اس کو استعمال کرتے ہیں. شاہی کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ بہت بلند پرواز ہوتا ہے اور آشیانہ نہیں بنتا اور کسی کا مارا ہوا شکار نہیں, خود شکار کرتا تو بڑا ہوتا ہے. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے کمان و مکان اور بھی ہیں. اور خود اقبال اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے ہم خیال ہو رہے ہیں کہ گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں یہاں میرے راستہ اور اقبال کئی جگہ اس طرح ذکر کرتے ہیں نوجوانوں کا کہ تیرا جوہر نوری پاک ہے, نوری اور خاکی. تیرا جوہر نوری پاک ہے تو, فروغ تیرے افلاق ہے. یعنی تو آسمان کے لیے بھی باعث فخر ہے. تیرے سید زبوں افرشتہ و پور کے شاہی میں شہ لولاق ہے. یعنی جو فرشتے بھی ہیں اور پورے بھی ہیں تو وہ ایک لحاظ سے تیرے سے کمتر ہے اور تیرا شکار. جیسے اقبال کا ایک اور شعر ہے در دست جنون من, در دست جنون من جبریل زبوں سے دے یہاں پر کمند آور اے امت مردان. یعنی اتنا بلند ہونا چاہیے کہ اللہ کے قریب ہو جائے. تو یہ اقبال مسکن قوم کو کہتے ہیں کہ شاہی نے شہر لولاک کہ شاہی نے شہر لولاک, شہر لولاک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے اور ان کا شاہی ہے تو اپنے مقام کو پہچان اور اس کے قابل بن. جوانوں کو میری آہ سحر, یہ اقبال دعائیہ انداز میں جوانوں سے کہتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر. اور اس زمانے میں بھی فیشن پرست اور گھاٹ گھاٹ میں رہنے والے نوجوان تھے تو اقبال ایک نوجوان کے نام جو نظم ہے چھوٹا سا کتاب ہے وہ کہتے ہیں تیرے صوفے میں افرنگی, تیرے خالی میں ایرانی. صوفے
جو امپورٹڈ ہیں، اور قالین کارپیٹ تو ایران کے قالین سب سے زیادہ مشہور ہوتے ہیں. تیرے صوفے افریقی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. تناسانی بولتے ہیں ایزی گوئنگ جو ہوتے ہیں لوگ، یا آرام طلب. یہ تیری آرام طلب کی رہتی ہے کہ باہر کی امپورٹڈ چیزیں لا کے رکھتا ہے، اور جو فخر الفخر فخری جو بات میں نے کہی اس پر یعنی کامل اعتماد نہیں کرتا، نہ اس پر عمل کرتا ہے. ہمارا کیا شکوہ خسروی کی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری کتنے، نہ اسکر نہ سلمان. زور حیدری یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر جو طاقت تھی، جو علمیت تھی، جو خوبیاں اور اوصاف تھے، وہ تو میں ہیں جو ہونا چاہیے. جیسا کہ کہا گیا کہ لا فتح الا لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی کے جیسے جوان اور ذوالفقار کو تلوار کا نام تو نہ بھائی تلوار، تو نہ زور حیدری ٹوٹنے، نہ اس کا نہ سلمان. حضرت سلمان فارسی اس طرف اشارہ ہے کہ ان کے جیسا بے نیازی بھی ٹوٹنے نہیں ہے. نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، یعنی آج کل جو سویلائزیشن ہے اور جو جھوٹی چمک ہے، نہ ڈھونڈ اس چیز کو، یعنی جو صفات زور حیدری اور سلمانی میں بتائے گئے، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے اس کلمہ میں میرا جو مسلمان. یعنی مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے، اور دنیا کا جو آرام اور جو آسائش ہوتی ہے اس کی طلب نہیں کرتا. تو قابل روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نو نومید کہ ناامید مت ہو، نو نومیدی زوال علم و عرفان ہے، کہ اگر تو ناامید ہو جائے گا تو زوال پذیر ہو جائے گا. امید برد مومن ہے خدا کے رازداروں. اگر تو اچھی امید رکھتا ہے تو یہ امید ظاہر ہے کہ اللہ سے ہوتی ہے، تو اللہ سے قریب ہوتا ہے. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اسی طرح اقبال کی ایک بہت مشہور اور بہت ہی عمدہ نظم ہے ساقی نامہ، اس میں بھی وہ نوجوانوں سے بہت اعلیٰ امیدیں باندھتے ہیں اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. ساقیہ ذکرات کے ہاں قاہر خدا ہے کہ وہی دینے والا ہے. تو وہ پھر سے مسلمانوں میں وہ بات پیدا ہوئی، نوجوانوں نے جو ان کو بلندی پر لے جائے، عروج پر لے جائے. یہ کہتے ہیں کہ شراب کہن پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں لا ساقیہ. جام سے مراد کوئی اسلام کی عظمت ہے. مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، تیری خاک جگنو بنا کر اڑا. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد. یعنی جوان اپنے بزرگوں سے بھی آگے نکل جائیں، ایسا بنا. جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ہری شاخ ملت تیرے دم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے. تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار. اقبال کہتے ہیں کہ آج کے نوجوانوں نے تمنا نہیں، جب تک تمنا نہ ہو کام کرنے کا جذبہ، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا. تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب داروں کی خیر. یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ شب زندہ دار ہونا. میری ناؤ گرداب سے پار کر، گرداب یعنی طوفان، میری کشتی کو طوفان سے نکال. یہ ثابت ہے کہ اس کو سیار کر. بتا مجھ کو اسرار
میرے نالے نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز، امنگیں میری، آرزوئیں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری، میری فکرت آئینہ روزگار، گزارا نے افکار کا مرزار، میرا دل میری رزمگاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا شباب، یہی کچھ ہے صافی متاع فقیر، اسی سے فقیری ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا۔ ایک اور نظم ہے فلسفہ، اس میں بھی اقبال جوانوں سے خطاب کرتے ہیں، افکار جوانوں کے خفی ہوں کے جلیل، یعنی جو جوانوں کی فکر ہے، جو ان کی سوچ ہے، چاہے وہ چھپی بھی پوشیدہ ہو یا کہ بالکل ظاہر ہو، پوشیدہ نہیں پردے پرندر کی نظر، یعنی میری نظروں سے وہ غائب نہیں ہے، معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کے میں بھی مدت بھی گزرا کر کسی راہ گزر، یعنی اقبال بھی کبھی جوان تھے اور ان کے بھی خیالات تھے، الفاظ کے پیٹوں میں الجھتے نہیں دانا، یعنی الفاظ کی بندشوں میں اور اسی کے گھیر پیٹ میں نہیں رہتے، الفاظ کے پیٹوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے، یعنی سوال کر رہے ہیں بات، صدف بولتے ہیں وہ شیل جس کے اندر موتی رہتی، تو اگر آپ الفاظ کے پیروں میں رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندر کا موتی نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ اسی کور کے جو ہے گوہر کا یعنی موتی کا صدف کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں، اور اصل موتی کی جو تلاش ہونا چاہیے وہ آپ کے اندر نہیں ہے، پیدا ہے فقط حلقہ ارباب جنون میں، وہ اپنے کے بعد آتی ہے شعلے کو شرط، یعنی شرط تو ایک چیزائی، آپ کو شعلہ تلاش کرنا چاہیے، جس معنی پیچیدہ تصدیق کرے دل، قیمت میں بہت بڑھ کے ہے، نابندہ گوہر سے، یا مردہ ہے یا نظر کی حالت میں گرفتار، جو فلسفہ لکھا نہ گیا سونے جگر سے، تو ایسے مردہ فلسفے سے بچو اور اپنے آپ کو یعنی زندہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرو جو علم نافع۔ اس کے بعد ایک نظم ہے جاوید سے، یہ نظم کی جو ہے اقبال اس زمانے کی جو نوجوان تھے وہ مغربی تعلیم، مغربی تہذیب اور تمدن کے پیچھے، تو جاوید کی بات، جاوید سے جو نظم ہے اس میں اقبال کہتے ہیں کہ غارت کرے دین ہے یہ زمانہ، یعنی دین کو برباد کرنے والا یہ زمانہ ہے، اس کی نہاد کافرانہ، یعنی اس کی بنیاد جو ہے وہ کافرانہ ہے، دربار شہید شہید سے خوشتر مردہ خدا کا آستانہ، یعنی بزرگان دین کا جو آستانہ ان کی چوکھٹ جو ہوتی ہے وہ بادشاہوں کے دربار سے زیادہ عالی ہوتی ہے، لیکن یہ دور ظاہری ہے، انداز سب کے جاویدانہ، سر چشمہ زندگی ہوا خوش، باقی ہے تمام ہے شبانہ، خالی اسے ہوا دبستان، تھی دل کی نگاہ تازیانہ، یعنی ایسے لوگ رہے نہیں جن کی نگاہ تیر کی طرح دل کے آر پار ہو جاتا تھی۔ اس کے بعد اپنے بیٹے سے خطاب کرتے ہیں جاوید سے، جس گھر کا مگر چراغ ہے، جس گھر کا مگر چراغ ہے تو ہے اس کا مزہ عارفانہ، جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، یعنی تیرے اندر اگر لا الہ کا جوہر موجود ہو تو تجھے ڈر کی ضرورت نہیں ہے، تعلیم ہو تو فرنگیانہ، یعنی انگریزی تعلیم جو ہو رہی ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اور جوہر ہو جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، تعلیم ہو کر فرنگیانہ، شاخ گل پر چہک بلیکن کر اپنی خودی میں آشیانہ، یعنی تو دنیا میں ساری چیزوں کا لطف بھی اٹھا اور فائدہ بھی اٹھا، لیکن اپنے آپ کے لیے اپنا آشیانہ بنا اور اپنی فضا تیار کر، دہقان اگر نہ ہو تناسا
سینے میں اگر نہ ہو دل گرم رہ جاتی ہے زندگی میں خامی، ناچیر اگر ہو زیرک و چست آتی نہیں کام کو نہ دامی، ہے آب حیات اسی جہاں میں شرط اس کے لیے تشنہ کامی۔ یعنی اگر آپ اپنی پیاس برداشت کر سکتے ہیں تو آب حیات آپ کی منتظر ہے۔ غیرت سے طریقت حقیقی، غیرت سے کی غلامی، اے جانے نگر نہیں ہے ممکن شانی سے تذر کا غلامی، نایاب نہیں متاع گفتار سب اکبری و ہزار جامی۔ بارہ اس طرح اقبال نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے کہ وہ دنیا کے اس فریب میں متا، مومن کی اسی میں ہے امیری، اللہ سے مانگ یہ فقیری، ایسی فقیری مانگ اللہ سے جو تجھ کو امیروں سے بھی بڑھ کر اختیار کرتے ہیں۔ ایک اور رسم ہے اقبال کی کہ مشرق کے نیستہ میں محتاج نفس میں، شاعر کے سینے میں نفس ہے کہ نہیں ہے، تاثیر غلامی سے خودی کسی ہوئی نرم، اچھی نہیں اس قوم کے حق میں عجمی لئے۔ یعنی جس کی یعنی خودی ہے، اگر وہ غلامی کی سبب سے خودی ختم ہو جائے تو وہ ایسے شخص کے لیے، ایسے قوم کے لیے جو عجمی نئے ہیں، وہ کبھی بھی مناسب نہیں ہوتی۔ شمشیر کی مانند ہو تیزی میں تری میں، ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، ہر لہجہ یہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ ہر لہجہ نیا دودھ، نئی برد تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ میں ایک اور طرح ہم کو سنانا چاہتا تھا لیکن چھوٹ گئی۔ اصل میں قصہ یوں ہے کہ جب علی گڑھ یونیورسٹی قائم ہوئی تھی سر سید نے، تو آگے چل کر اقبال بھی اس کی گورننگ باڈی کے ممبر تھے اور بہت ان کو یعنی بہت اہمیت وہاں پہ دی جاتی۔ تو اقبال اور ہے پیام اور ہاں میرا پیام اور وہ اقبال وہاں پہ کیا تھا کہ سر سید کے زمانے سے ہی انگلش پروفیسر، اب جب بہت زیادہ نیشنلزم کا اس کا شوق لوگوں میں جذبہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس طرح ہڑتال کی ہے، کوشش کی کہ جو بھی یورپین استاد تھے ان کو نکال کے ہر جگہ ہندوستانی استاد لایا جائے اور ان سے سیکھا جائے، یعنی پڑھائی ان کے ذریعے سے۔ تو یہ بات اقبال کو پسند کی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جو علوم و فنون مغرب کے طرف نکلی وہ بات ہندوستانی اساتذہ میں نہیں آ سکتی۔ بہت لطیف طریقے سے انہوں نے طلباء علی گڑھ کو مشورہ کیا اور صرف ایک مصرے میں یہ بات کہہ دی کہ ان کو تو عیسائی یا مغربی پروفیسر ان کو نکالنے کی کوشش مت کرو۔ اقبال کی نظم میں طلباء علی گڑھ کالج کے نام، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، یعنی تم کو جو لوگ سکھا رہے ہیں میرا پیام اس سے الگ ہے، اس کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، مجھے تم سے محبت ہے اور اس لیے میری جو بات ہے وہ دوسروں سے الگ ہے۔ دائرے تیرے دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالے دائرے بام ہو۔ دائرے تیرے دام جو ہے وہ تو ایک طرح غلامی کی زندگی کاٹ رہے ہیں اور وہ رونا رو رہے ہیں کہ ہم اس طرح بہت ہی پسماندہ ہو کے جا رہے ہیں، لیکن میرا حال ایسا ہے کہ میں مردہ بھی ہوں، آزاد بھی ہوں، اور تمہارے جو قصر علی گڑھ ہے وہ میں اس کا ایک دائرے بام ہوں، اس کی بالکنی پہ رہتا ہوں اور اوپر سے میں سفر کرتا ہوں۔ آتی تھی کوہ سے خدا راز حیات ہے سکون، کہتا تھا گورے ناتواں لطف فرام ہو۔ یعنی کوہ سے تو خدا آگے کہ جو ہے آرام کی زندگی میں
لیکن جو چوٹی ہوتی ہے وہ انتہائی مہنگی مور ہوتے ہیں چوٹی پیدا کا مورے ناتما لطف فرام ہو ہے کہ یہ جو میری آہستہ آہستہ چال ہے یہی بہت اہم چیز ہے کہ یہ حرکت ہے ڈائنامزم جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا جذب یعنی حرم سے جب تک وہ محبت نہ ہو جذب درو نہ ہو تو انجمن حجاز کا فروغ جو ہے وہ جذب حرم سے ہے اس کا مقام اور ہے اس کا نظام اور ہے موت ہے ایسے جاویداں ذوق طلب موت ہے ایسے جاویداں ذوق طلب اگر نہ ہو گرد سے آدمی ہے اور گرد سے رام ہو شمع سحر کی کہہ گئی سوز ہے زندگی کا ساتھ یعنی جو اندر کی طرف اندر جلن ہے وہی زندگی کا اصل ساتھ ہے غم قطع نمود میں شرط دوام ہو کہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز جو ہے وہ یہی سوز کی کیفیت ہے وعدہ ہے نیند رسل یعنی تم ابھی جو ہے پوری طرح آزاد نہیں پوری طرح علم بھی حاصل نہیں کیا اور اب جو شراب ہے وہ پوری طرح کشید بھی نہیں ہوئی وعدہ ہے نیند رسل بھی شوق ہے نارسا یعنی پہنچا نہیں تھا جو دل پہ تمہارا شوق علم حاصل کرنے کا وہ پہنچا نہیں ہے رہنے تو خون کے سر پر تم خشتے کلیسیا چرچ کو بولتے ہیں اسی لیے خون بولتے ہیں شراب کے جام کو خشت بولتے ہیں نیند کو اسی لیے تو ایک سرپرستی یا جو ایک پڑھانے کا انداز اور ہدایت کا انداز جو رہبری کو ان یورپین پروفیسر سے ہو رہی ہے وہ اس کو ابھی رہنے دو اور وہ اپنے عمروں سے ہٹانے کی کوشش مت کرو تو اس طرح اقبال نے جوانوں کو بیان کیا ہے وہ یہ تو بہت ہی وسیع ہے اور بہت وقت اس کے لیے درکار ہے کہ آدمی اس کو پہچانے اور اس کو بیان کرے لیکن پھر بھی ایک طالب علمانہ کوشش کے طور پہ میں نے آپ سے بیان اقبال کو جو نوجوانوں کے لیے پیش کریں سوال وغیرہ کیا نام ٹھیک ہے ایک دعا کرتے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آلہ مولانا محمد مبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب زدنی علما ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا شفيعنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بہت بہت شکریہ اگلے ہفتے کا پروگرام ہے 21 اپریل کو حافظ محمد فائز الدین واعظ فرمائیں گے قبل صبح جمعے کے دن میرا مبارک انسانیت کا انوکھا معجزہ ڈاکٹر میر اکبر علی افتخاری تاریخ اسلام کے 779 لیکچر میں دے کے بیان فرمائیں گے یہ ہفتہ 22 اپریل درس قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر ڈاکٹر میر انیس الدین مرحوم کی CD سورۃ الاعراف کا ایک رکوع
26 اپریل چاہ سکتے ہیں فکر اقبال اور قوموں کا عروج و زوال جناب ایاز الشیخ محفل اقبال شناسی کی 896 محفل میں تقریر